بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قرضدار کی کہانی۔ امیر عراق خالد بن عبداللہ اپنے مسلح محافظوں کے ہمراہ کسی دورے پر جا رہا تھا تو راستے میں ایک شکستہ دل اور بدحال شخص ملا اور اس سے کہنے لگا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا ہے، یا تو بال بچے دار ہو کر زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، یا تو کسی انسان کو ناحق قتل کر بیٹھا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں اسلام پر قائم ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، نہ شادی شدہ ہونے سے پہلے اور نہ شادی شدہ ہونے کے بعد، اور میں نے کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا، نہ کسی گناہ گار کو اور نہ کسی بے گناہ کو۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، تو پھر میں کس وجہ سے تیری گردن اڑا دوں اور تجھے ناحق قتل کر کے میں قصوروار بن جاؤں؟ وہ شخص بولا، وہ اس لیے کہ میرے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے جو نہ مجھے کہیں باہر جانے دیتا ہے، نہ گھر بیٹھنے دیتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے دیتا ہے، نہ خاموش بیٹھنے دیتا ہے۔ میں جب کبھی باہر نکلتا ہوں تو وہ مجھے گریبان سے پکڑ لیتا ہے، جب واپس آ جاتا ہوں تو گدی سے پکڑ لیتا ہے، اور جب چارپائی پر لیٹتا ہوں تو انگوٹھوں سے میرا گلا دبا کر مجھے مار دینا چاہتا ہے، اور میرے عزیز میری حالت پر ترس کھانے کی بجائے خوش ہوتے ہیں، اور میرے دشمن کو مجھے مزید ذلیل کرنے کا کہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ تنگ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سے میری جان چھڑوائے اور مجھے سکھ کا سانس لینے دے۔ میں تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلا، لہٰذا تو میرے ساتھ نیکی کر اور مجھے روز روز مرنے سے بچا، اور ایک ہی دفعہ مار کر میرا کام تمام کر دے، کیونکہ اس دشمن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، افسوس تیرا دشمن بڑا سنگ دل اور کمینہ ہے، جو تیری مجبوری پر ترس نہیں کھاتا، اور تیرے رشتہ دار بڑے بے مروت ہیں، جو تیری مدد کرنے کی بجائے تیری مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے، تاکہ میں اس سے تیری جان چھڑواؤں اور تو اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وہ شخص بولا، جناب اس کا نام قرض ہے، اور وہ میرے سر پر سوار رہتا ہے اور میرا خون خشک کرتا رہتا ہے، اور مجھ میں اس سے جان چھڑانے کی طاقت نہیں۔ میں نے قرض خواہاں سے ان کے قرض کی ادائیگی کے جتنے وعدے کیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور اب حال یہ ہے کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پیچھا کرتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتا ہوں تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، باہر نہ نکلوں تو گالیاں دیتے ہیں، اگر نکل پڑوں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور میرے پاس ان سے جان چھڑانے کا کوئی شرعی اخلاقی جواز بھی نہیں۔ قرض کا معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ انسان مر بھی جائے تو معاف نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے خلاصے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، اے بھلے انسان، تجھ پر کتنا قرض ہے؟ وہ بولا، جناب 4000 درہم۔ اگرچہ کاروباری آدمی کے سامنے 4000 درہم کا قرض کوئی زیادہ قرض نہیں، لیکن جب کسی آدمی کو خسارہ پڑ جائے اور اس کا دیوالیہ نکل جائے تو وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی آدمی ادھار نہیں لیتا تاکہ وہ دوبارہ کاروبار کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے، اور پھر عزت دار اور حساس آدمی تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کے دروازے پر کھڑا اونچی آواز سے لوگوں کے سامنے اس سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرے۔ وہ قرض خواہ کو دیکھ کر یوں لرزتا ہے جیسے وہ کوئی ملک الموت ہے جو اس کی جان لینے آ رہا ہے۔ اس کے لیے 4000 درہم کی رقم بھی 4 لاکھ درہم کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس نے اپنے گمان کے مطابق بہت زیادہ قرض بتایا، جو پورا 4000 درہم تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ خالد نے جب 4000 درہم کا جملہ سنا تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور پھر ساتھیوں سے کہا، آج کے دن مجھ سے زیادہ منافع کسی آدمی نے حاصل نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اس آدمی کو 30,000 درہم عطا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس نے 4000 درہم بتا کر گویا مجھے 26,000 درہم واپس کر دیے۔ جب اس آدمی نے یہ سنا تو اس کی باچھیں کھل گئیں، اور اس نے فوراً یہ بات کہی، اللہ ہمارے امیر کو اپنے ارادے پر قائم رکھے، میں نے تو اپنا ظرف آپ کے سامنے کیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ کا ہاتھ اس قدر کشادہ اور ظرف اس قدر فراغ ہے، ورنہ میں اس سے زیادہ کا سوال کر دیتا۔ آپ اپنے ارادے پر قائم رہیے، اپنے متعلق میرے موجودہ گمان کو کم نہ کریں۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں،
ہم ابھی اس دشمن سے تیری جان چھڑواتے ہیں، اور اگر تیرا یہ دشمن پھر کبھی تیرا پیچھا کرے ایک مرتبہ پھر ہمیں یاد کرنا، ہم پھر بھی تمہیں اس کی قید سے آزاد کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے 30,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا اور آگے بڑھ گیا، اور مقروض آدمی ان کے خزانچی کے پاس گیا اور 30,000 درہم وصول کر کے شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میرے محترم عزیز دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قرض دار کو مہلت دے دیا کرو۔ یقیناً قرض ایک ایسی چیز ہے جو عزت دار سے عزت دار آدمی کو بہت زیادہ ذلیل کر دیتی ہے۔ قرض لینا انسان کے لیے مجبوری بن جاتا ہے، لیکن جب اسی قرض کو لوٹانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو لوگ اس انسان کو ذلیل کرتے ہیں، انسان اپنی نظروں میں خود ہی گر جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، اگر آپ کو کوئی قرض دار ہے، اگر کسی شخص نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو پہلے کوشش کیجیے کہ اسے معاف کر دیں۔ اگر معاف نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی اس شخص کو تنگ نہ کریں، اسے مہلت دیں، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قرض دار کو مہلت دے دیا کرو، اس پر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو قرض سے بچائے۔ اور جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ پاک ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے، محتاجوں کی مدد فرمائے، مسکینوں کی مدد فرمائے، اللہ پاک غریبوں پر اپنا رحم کرے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا کرے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔